بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنا شروع لگ گئے، تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہے۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے اور آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اسی طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھ پڑے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے، اور وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے نوجوانوں کے رشتے آتے ہیں، لیکن پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں، اور آپ تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ عمر اور ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کا معاملہ آپ کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر علی کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھے، آرام کیا، اس کے بعد اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت بی بی کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہے، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت نہ سمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام بھیج گیا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے، ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں کے سوا
میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اور اونٹ پہ تو تم پانی لاد کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن جرح کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح اللہ نے آسمانوں میں پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے پیغام دے دیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے وہاں سے باہر نکلے کہ خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش اتاولے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہو گئے، اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی، اور تینوں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ان کے پیچھے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور تمام لوگوں کو کہنے لگے، میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی پیچھے نکاح پڑھ دوں، اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پر پڑھ دیا، اور اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے، اور آپ نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور میری اس زرع کو بطور مہر مقرر فرمایا۔ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو، اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا، اور کہا، اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے، یہ جوڑا خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زرع دی، اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان آئے تھے، لیکن یہ ہر امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی، اور خوشحالی قائم کی تھی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔